وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ رعد کی 28 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ سنو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ بڑا نازک دور ہے۔ پورا عالم یقیناً اس وقت نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ بظاہر تاریکی اور تاریکی ہی نظر آتی ہے۔ ظلمت ایسی ہے کہ ہر نفس بے چین اور پریشان ہے۔ گھروں میں، بازاروں میں، سڑکوں پر جہاں کہیں آپ چلے جائیں پریشانی کی کیفیت دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہر کوئی بے سکون نظر آتا ہے۔ زبانوں پر ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ دلوں میں ایک ہی تمنا اور ایک ہی آرزو رہتی ہے کہ کسی طرح آفات و مصیبتوں کا پہاڑ سر سے ٹل جائے۔ جس کسی کا ذہن اور تجربہ جہاں تک کام کرتا ہے اس کے مطابق وہ رائے پیش کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ سکون مال و دولت کے اکٹھا کرنے میں ہے، کوئی کہتا ہے سکون عالی شان مکان بنا کر اس میں رہنے میں ہے، کوئی کہتا ہے سکون حکومت چلانے میں ہے، کوئی کہتا ہے سکون لذیذ اور شاندار پکوان کھانے میں ہے۔ لیکن یاد رہے حقیقی سکون ان میں سے کسی بھی چیز میں نہیں، پریشانیوں کا حل ان میں سے کسی چیز میں نہیں، تو پھر سکون کہاں ملے گا، اطمینان کہاں نصیب ہوگا؟
اللہ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ انسانی دلوں کو سکون اور آرام اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ پروردگار عالم کے ذکر سے بے چینی کو قرار ملتا ہے، بے سکونی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، ظلمتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات پر نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلے گا رب کائنات نے اپنے کلام مقدس میں اپنے ذکر کے بہت سارے فضائل اور اہمیت کو بڑے اچھے انداز میں پیش فرمایا ہے۔ میں نمونے کے طور پر چند آیتیں اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی آیت سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نافرمانی نہ کرو۔ قرآن کریم کی یہ مختصر سی آیت آپ لوگوں نے بارہا سنی ہوگی۔ ایک بہت بڑے مفسر ہے شیخ ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم ثعلبی نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تفسیر الکشف والبیان عن تفسیر القرآن میں اس آیت پاک کے سلسلے میں تقریباً 33 بہت خوبصورت اقوال بیان کیے ہیں۔ ان میں سے میں 7-8 اقوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ ارشاد تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اس کا ایک مطلب ہے تم مجھے یاد کرو فرش پر، میں تمہیں یاد رکھوں گا عرش پر۔ دوسرا مطلب تم مجھے یاد کرو اطاعت کے ساتھ، میں تمہیں یاد رکھوں گا مدد و نصرت کے ساتھ۔ تیسرا مطلب تم مجھے یاد کرو دعا کے ساتھ، میں تمہیں یاد رکھوں گا قبولیت کے ساتھ۔ چوتھا مطلب تم مجھے یاد کرو توبہ اور استغفار کے ساتھ، میں تمہیں یاد کروں گا رحمت و بخشش کے ساتھ۔ پانچواں مطلب تم مجھے یاد کرو میری عظمت و بڑائی کے ساتھ، میں تمہیں یاد کروں گا عزتوں سے نوازنے کے ساتھ۔ چھٹا مطلب تم مجھے یاد کرو عالم فنا میں، میں تمہیں یاد رکھوں گا عالم بقا میں یعنی آخرت میں۔ ساتواں مطلب تم مجھے یاد رکھو زمین کے اوپر، میں تمہیں یاد رکھوں گا زمین کے اندر یعنی قبر میں چلے جانے کے بعد۔ آٹھواں مطلب تم مجھے یاد کرو جہاں تم ہو، میں تمہیں یاد رکھوں گا وہاں جہاں میں ہوں۔ بہرحال قرآن پاک کی یہ مختصر سی آیت اللہ کے ذکر کو اور اس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ 21ویں پارے کی شروعات جہاں سے ہوتی ہے، ابتدائی آیت ہی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اسی طرح 22ویں پارے میں
سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر اور اس کی یاد خوب کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ تو نمونے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے اللہ کے مقدس فرمان سے یہ 3 آیتیں پیش کی جو ذکر اللہ کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ اب چند حدیثیں بھی سن لو تاکہ پتہ چلے کہ سرور دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشادات کی روشنی میں ذکر اللہ کی کیا فضیلت بیان کی ہے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام مجھ پر غالب آ گئے، آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جسے میں اہتمام اور مشغولیت کے ساتھ کرتا رہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بھائی تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں ہمہ وقت تر و تازہ رہنی چاہیے۔ نمبر 2، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون، دیوانہ اور پاگل کہنے لگے۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکونت و اطمینان نازل ہوتا ہے جو اللہ کی خاص رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین کے سامنے کرتے ہیں۔ نمبر 4، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، کہ جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر اللہ سے غافل وہ مردے کے مانند ہے۔ نمبر 5، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا، این اولو الالباب، عقل مند حضرات کہاں ہے؟ پوچھا جائے گا کون عقل مند؟ ارشاد ہوگا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند وہ ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں اور پہلو کے بل لیٹنے کی حالت میں۔ تو یہ چند آیتیں اور چند حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان سے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ذکر اللہ کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ اب میں آپ کو ایک پتے کی بات بتا رہا ہوں جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ذکر اللہ کی 10 قسمیں بیان کی ہیں۔
کون سی ہے 10 قسمیں؟ تو آج ہم ان 10 قسموں کو مختصر طور پر سمجھیں گے۔ فرمایا پہلا ذکر تسبیح اور دوسرا ذکر ہے تحمید۔ تسبیح کے معنی سبحان اللہ کہنا، تحمید یعنی الحمدللہ کہنا جس میں اللہ کی تعریف ہو۔ یہ دو کو میں ساتھ میں بیان کر رہا ہوں۔ پہلا ذکر ہے تسبیح، دوسرا ذکر ہے تحمید۔ تسبیح کا کیا مطلب؟ تسبیح کا مطلب ہے کہ تمام عیوب سے پاک اور صاف ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، تو اللہ کی پاکی بیان کرنا تمام عیوب سے، اس کا نام تسبیح۔ اور تحمید کے معنی آتے ہیں تعریف کرنے کے، یعنی تمام خوبیوں اور کمالات کے ساتھ متصف اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اگر کسی جملے میں تسبیح اور تحمید جمع ہو جائے، یعنی سبحان اللہ الحمدللہ، یہ دونوں جمع ہو جائے تو یہ وہ پاکیزہ کلمہ ہے جو اللہ کی معرفت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو یہ تسبیح اور تحمید سبحان اللہ الحمدللہ کہنا کتنا آسان، میں آپ کے سامنے چند فضیلتیں پیش کر دیتا ہوں۔ بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے رحمان کو بڑے پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے پھلکے، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں اعمال جب تولے جائیں گے تو یہ دونوں کلمے بہت بھاری ہوں گے۔ کیا ہے وہ کلمے؟ میرے ساتھ پڑھ لو ایک بار آہستہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے استاد محترم دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمیم حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے ان دونوں کلموں کی مثال پاپڑ کی طرح ہے۔ گجراتیوں کو پاپڑ سے اچھا واسطہ ہے کہ پاپڑ کھانے میں کتنا ہلکا لیکن پیٹ میں جا کر کیسا وزن پیدا کرتا ہے، تو اسی طرح یہ دو کلمے زبان پر بہت ہلکے، ان دونوں کو پڑھنے میں زبان پر کوئی مشقت بوجھ نہیں آتا، لیکن اعمال کو جب تولا جائے گا تو یہ دونوں کلمے بہت وزندار ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے کہ جس نے سبحان اللہ الحمدللہ کہا اس کے لیے جنت میں درخت لگایا جائے گا۔ تو یہ دو ذکر ہو گئے، پہلا ذکر ہے تسبیح سبحان اللہ کہنا، دوسرا ذکر ہے تحمید الحمدللہ کہنا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں تیسرا ذکر ہے تحلیل۔ تحلیل کے معنی ہے لا الہ الا اللہ کہنا۔ اس جملے میں اللہ کی توحید اور اس کی شان یکتائی کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ جملہ مختصر ہے لیکن
ہر طرح کے شرک کو، چاہے شرک جلی ہو چاہے شرک خفی ہو، اس کو توڑنے والا، ختم کرنے والا، بلکہ یہ مختصر سا جملہ حاجات کو پورا کرنے والا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے لیے اللہ کے در سے کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں، بغیر کسی رکاوٹ کے یہ کلمہ سیدھا اللہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے۔ آقا فرماتے تم لوگ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو۔ پوچھا گیا پیارے آقا ایمان کو تازہ کیسے کرے؟ ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ، زیادہ سے زیادہ کہو، اس سے تمہارا ایمان تازہ ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا پروردگار مجھے ایسا کلمہ سکھا دیجئے جس کے ذریعے میں تجھے یاد کرتا رہوں، تجھ سے دعا کرتا رہوں۔ جواب ملا لا الہ الا اللہ، کہتے رہو، اس کے ذریعے مجھے یاد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار یقیناً تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن میں تو ایسا کلمہ چاہتا ہوں جو خاص ہو میرے لیے۔ اللہ نے جواب دیا اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور ان کے ساتھ میرے علاوہ کی چیزیں اور ان کو آباد کرنے والے اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھی جائے اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو جس پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہوگا وہی وزندار ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دو باتوں کی وصیت کی۔ ایک وصیت تھی کہ میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ بیٹا ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو وہ پلڑا جس میں یہ کلمہ رکھا ہوگا وہ پلڑا وزندار ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک بند حلقہ ہو تو یہ جملہ لا الہ الا اللہ اس بندش کو توڑ دے گا۔ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ شیخ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ جو آدمی 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کو پڑھے دوزخ کی آگ سے وہ نجات پائے گا۔ شیخ کہتے ہیں اس بات کو سن کر میں نے 70,000 کا ایک نصاب اپنی بیوی کے لیے پڑھا اور کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرہ آخرت بنائے۔ فرماتے ہیں ہمارے قریب میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، لیکن مجھے کچھ تردد تھا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا، اچانک اس نے ایک چیخ ماری، سانس پھولنے لگا اور کہا میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے،
اس کی حالت مجھے نظر آ رہی ہے۔ شیخ یزید قرطبی کہتے ہیں میں اس کی گھبراہٹ کو دیکھ رہا تھا، مجھے خیال آیا کہ 70,000 کا ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں، ایصال ثواب کر دوں، میرا تجربہ بھی ہو جائے گا کہ اس کا کشف درست ہے یا نہیں۔ تو میں نے ایک نصاب اس کی ماں کو ایصال ثواب کیا، چپکے سے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ تھوڑی دیر نہیں گزری، وہ نوجوان کہنے لگا چچا میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی۔ شیخ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قصے سے مجھے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو اس برکت کا جو 70,000 کی مقدار پر میں نے سنی تھی، اور دوسرا اس نوجوان کی سچائی کا بھی مجھے پتہ چل گیا۔ تو یہ 3 ذکر ہوئے، تسبیح، تحمید، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ۔ چوتھا ذکر تکبیر ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ یہ وہ جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت اور اس کی شان و شوکت کو اجاگر کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف اشارہ ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ 4 طرح کے ذکر آئے، اب تک الگ الگ فضیلت سنی، اب چاروں کی فضیلت ملا کر بھی سن لو۔ جو ہمارے یہاں مکتب میں تیسرا کلمہ بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ آپ کی مرضی ان 4 میں سے جن سے چاہے ابتدا کر لو۔ کون سے ہیں 4 کلمات؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کی پتیاں سوکھ چکی تھیں۔ نبی علیہ السلام نے اس درخت پر اپنی چھڑی کو مارا تو پتیاں گرنے لگیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، یہاں الحمدللہ پہلے ہے، سبحان اللہ بعد میں، فرمایا الحمدللہ، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ ان کلمات کو پڑھنے سے بندے کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے چھڑی مارنے سے درخت سے پتیاں جھڑ گئی۔ ایک اور روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس رات مجھے معراج کرائی گئی اس رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو میرا سلام کہہ دینا اور انہیں بتا دینا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، پاکیزہ ہے، اس کا پانی بہت شیریں اور میٹھا ہے اور وہ چٹیل میدان کی طرح خالی ہے۔ اگر کوئی اس کو آباد کرنا چاہتا ہے تو اس کی باغبانی ان 4 کلمات سے ہوتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ایک اور روایت میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دن ایک درخت لگا رہے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو فرما ابو ہریرہ تم کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا درخت لگا رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر درخت نہ بتاؤں؟ عرض کیا ضرور بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کرو، اس کلمے کو پڑھنے سے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگے گا۔ اب آپ کی مرضی، جنت میں جتنے چاہو درخت لگوا لو اپنے نام کے۔ تو یہ 4 ذکر ہوئے۔ 5واں ذکر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 5واں ذکر ہے فوائد طلبی اور پناہ خواہی۔ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کیا مطلب ہے؟ فوائد طلبی کا مطلب ہے اپنے لیے ایسی دعا کرنا جو مفید ہو، مثلا ایسی مفید چیزوں کی اللہ سے دعا کرنا جو اپنے جسم کے لیے، اپنی روح کے لیے مفید ہو، مثلا دل کے سکون کی، دل و دماغ کے سرور کی، آنکھوں کے نور کو طلب کرنا، اہل و عیال کے لیے خیر طلب کرنا، حلال روزی طلب کرنا، صحت و عافیت کا سوال کرنا، یہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہے۔ ہم تو اس کو ذکر سمجھتے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں یہ ذکر ہے کیونکہ ہم اللہ کے سامنے ذلیل ہو کر مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح نقصان دینے والی چیزوں سے پناہ چاہنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ مثلا دعا کرنا پروردگار میں پناہ چاہتا ہوں بے برکتی سے، اولاد کی شرارت و نافرمانی سے، بیماری سے، بری موت سے وغیرہ۔ تو یہ 5واں ذکر ہے اپنے لیے مفید چیزوں کا سوال اور مضر یعنی نقصان دینے والی چیزوں سے پناہ چاہنا۔ 6واں ذکر ہے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا۔ یہ عبدیت، یہ بندگی انسان کا امتیازی وصف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے بندہ بن کر رہے، عبدیت کا اور مسکینی کا اظہار کرے۔ اسی لیے آقا نے کیا دعا سکھائی اور ان کی دعا کیا تھی؟ اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے جلانا مسکین بنا کر، موت دینا مسکین ہونے کی حالت میں، اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کرنا۔ انسان کی تخلیق اور پیدائش کا مقصد اصلی بھی یہی ہے کہ بندے میں بندگی آ جائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور وہ ابو القاسم سلیمان انصاری سے نقل کرتے ہیں کہ شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کون سا لقب پسند؟ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے خاتم الانبیاء کا لقب پسند، رحمت للعالمین کا لقب پسند، شفیع المذنبین کا لقب پسند، حبیب خدا کا لقب نہیں۔ آپ کا جواب تھا مجھے عبدیت پسند ہے، یعنی میں تیرا بندہ بن کر رہوں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے،
لیکن آپ کی عاجزی تو دیکھو، آپ فرماتے مجھے تو تیرا بندہ بن کر رہنا پسند۔ تو یہ چھٹا ذکر ہے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا۔ ساتواں ذکر ہے توکل، یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اور توکل کی روح ہے اللہ کی طرف کامل توجہ رکھنا، یعنی اس بات کا اعتقاد اور یقین رکھنا کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، بندہ بذات خود کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان کے تمام معاملات پر کامل غلبہ صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے۔ لیکن یاد رکھو، توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ظاہری اسباب اختیار نہ کریں، نہیں، ظاہری اسباب اختیار کرنا ہے۔ مسجد آئے اور گاڑی کو لاک نہ کرے، اللہ پر بھروسہ کر دے کہ وہ حفاظت کرے گا، تو یہ توکل کے خلاف۔ پہلے آپ اپنی گاڑی کو لاک کیجئے، پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لاک لگی ہوئی گاڑی کو بھی کوئی چوری کر سکتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایسا توکل اور بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے اور توکل کا حق ہے، تو تمہیں پرندوں کی طرح روزی دی جائے گی۔ پرندے کون سا کاروبار کرتے ہیں؟ کون سی فیکٹریاں چلاتے؟ کچھ نہیں۔ صبح میں نکلتے ہیں اپنے مالوں سے، گھونسلوں سے، تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور شام کو جب لوٹ کر آتے ہیں تو سب کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا اللہ پر توکل کامل۔ تو توکل یہ ساتواں ذکر ہے۔ آٹھواں ذکر ہے استغفار۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر رنج اور غم سے نجات دیتے ہیں، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے پاک اور حلال روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں استغفار کے 3 فائدے بیان ہوئے۔ کون سے؟ غم سے نجات، تنگیوں کا خاتمہ، اور حلال روزی کا ملنا۔ جو وعدے اللہ نے تقوی پر بیان کیے، وہی وعدے استغفار پر بیان کیے۔ ابن ماجہ شریف میں روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس آدمی کے اعمال نامے میں بہت زیادہ استغفار ہوں گے، اس کے لیے توبہ ہے، توبہ، اور توبہ جنت کے ایک درخت کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق نبی علیہ السلام روزانہ 70 مرتبہ، اور دوسری روایت کے مطابق روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جس آدمی کو 4 چیزیں مل جائے وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں رہتا۔ نمبر 1، جس کو دعا کی توفیق مل جائے وہ قبولیت سے محروم نہیں رہتا۔ نمبر 2، جس کو استغفار کی دولت مل جائے وہ مغفرت سے محروم نہیں رہتا۔ نمبر 3، جس کو توبہ کی توفیق مل جائے وہ رحمت سے محروم نہیں رہتا۔ نمبر 4، جس کو شکر کی نعمت مل جائے وہ نعمتوں کی زیادتی اور بڑھوتری سے محروم نہیں رہتا۔ استغفار کی برکت پر ایک واقعہ سنیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں تھے،
ایک قصبے میں پہنچے، رات ہو گئی، نماز کے بعد مسجد ہی میں قیام کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ کی عاجزی اور انکساری یہ تھی کہ آپ نے یہ بتلانا پسند نہیں کیا کہ میں وقت کا امام ہوں، حدیث اور فقہ کا ماہر ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں۔ انہوں نے پسند نہیں کیا کہ میری آؤ بھگت کی جائے۔ مسجد کے خادم نے امام احمد بن حنبل کو پہچانا نہیں اور مسجد سے نکل جانے کو کہا لاک ڈاؤن لگا ہے، باہر جا کر سو جاؤ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ چلو مسجد کے دروازے پر سو جاتا ہوں۔ خادم نے وہاں بھی سونے نہیں دیا۔ یہ تمام منظر سامنے ایک نان بائی بھٹیارا رہتا تھا، اس نے دیکھا۔ وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو گھر لے گیا اور کہا کہ آپ رات کا قیام میرے یہاں کر لیں۔ وہ نان بائی امام احمد کو جانتا تک نہیں تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل جب اس کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ نان بائی کام کرتے کرتے کثرت سے استغفار پڑھتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ بھائی اتنی کثرت سے تم استغفار کرتے ہو، تمہیں اس استغفار کا کچھ پھل بھی ملا؟ اس نان بائی نے جواب دیا کہ میں نے اللہ سے جو بھی مانگا ہے استغفار کی برکت سے مجھے سب کچھ مل گیا، لیکن میری ایک دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل نے جواب دیا کہ بھائی کون سی دعا جو آپ کی ابھی تک قبول نہیں ہوئی؟ تو وہ نان بائی کہنے لگا میرے دل میں ایک زمانے سے یہ خواہش مچل رہی ہے کہ میں وقت کے امام احمد بن حنبل سے ملاقات کروں، بس میری یہ خواہش اب تک پوری نہیں ہوئی، ورنہ میری ساری دعائیں قبول ہو گئی، ساری خواہشیں پوری ہو گئی۔ امام احمد بن حنبل نے جواب دیا بھائی احمد بن حنبل میں ہی ہوں۔ دیکھیے یہ استغفار کی برکت تھی کہ اللہ نے امام احمد بن حنبل کو اس کے گھر پہنچا دیا۔ تو یہ 8واں ذکر ہے اللہ سے استغفار کرنا۔ 9واں ذکر ہے اللہ کے ناموں سے برکت حاصل کرنا۔ اللہ کے ناموں کی برکت سے مخلوقات منور اور روشن ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے ناموں میں عجیب و غریب حلاوت ہے، مٹھاس ہے، شیرینی ہے۔ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ فرماتے تھے اپنی زبان میں، اپنے علاقے کی زبان میں، کہ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو منہ شکر سے بھرے جاوے ہیں۔ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو منہ شکر سے بھرے جاوے ہیں۔ اللہ کے ناموں سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کسی نے خوب کہا نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی جو دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے بچے کا اچھا نام رکھا جائے جو آسان بھی ہو، بامعنی بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، کچھ نیا سا بھی ہو۔
حضرت زکریا علیہ السلام کے بچے کی ولادت ہوئی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ان کے فرزند ہے اللہ نے خود نام رکھا ہے اور فرمایا لم نجعل لہ من قبل سمیہ کہ ایسا نام پہلے کسی نے نہیں رکھا تھا۔ میرے بھائیو، جب مخلوق کا یہ حال ہے تو سوچو، ذرا سوچو، خالق نے خود اپنا نام کتنا پیارا اور کتنا میٹھا رکھا ہوگا۔ آپ لے کر تو دیکھو اس کے نام کو کتنی حلاوت اور کتنی مٹھاس ملتی ہے۔ یہ 9 ذکر ہوئے اور 10واں ذکر ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ نبی پاک علیہ السلام کے احسانات امت پر بے شمار ہے، اس لیے مؤمنین پر ضروری ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے احسانات کے شکرانے میں بکثرت آپ پر درود و سلام کا ہدیہ بھیجیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک کتاب ہے مواہب لدنیہ، اس میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا ہے، یہ حدیث نقل کی ہے کہ قیامت کے دن کسی مؤمن بندے کی کچھ نیکیاں کم رہ جائے گی، گناہوں کا پلڑا وزنی ہوگا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا۔ اب وہ بندے مؤمن پریشان ہوگا، اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترازو کے پاس تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے ایک بند پرچہ نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے اور اس کے رکھتے ہی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کون صاحب تھے اور اس پلڑے میں کیا رکھ کر گئے، میرا تو بیڑا پار ہو گیا۔ وہ پوچھے گا آپ کون ہیں، کتنے سخی، آپ کتنے حسین و جمیل ہیں، آپ نے مجھ پر کتنا کرم فرمایا، مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، آپ کون ہیں اور وہ پرچی کیا تھی، آپ نے میرے نیکیوں کے پلڑے میں کیا رکھا؟ ارشاد ہوگا کہ میں تیرا رسول ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارا نبی ہوں، اور وہ پرچی جو میں نے رکھی وہ درود شریف تھا جو تم نے اخلاص کے ساتھ مجھ پر پڑھا۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح آدمی کا انتقال ہوا، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا بھائی مرنے کے بعد کیا حالات پیش آئے؟ کہا اللہ نے میری مغفرت کر دی اور مجھے جنت میں داخل کیا۔ تو پوچھا کہ تیری مغفرت کا سبب کیا بنا؟ تو بتایا کہ جب میرے اعمال کو تولے گئے تو میری نیکیاں میرے گناہوں سے کچھ کم نکلی، گناہ زیادہ تھے، نیکیاں کچھ کم تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا بھائی اس کے درود شریف کو بھی ذرا دیکھ لو۔ درود پاک کو گنا گیا تو میرے درود گناہوں سے بڑھ گئے، اللہ نے حکم دیا جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ تو یہ 10 طرح کے ذکر ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ اب سنیں ذکر اللہ کے فائدے کیا کیا ہیں۔ ویسے تو بے شمار فائدے ہیں، میں تو چند فائدے آپ کے سامنے مختصر طور پر پیش کروں گا۔ پہلا فائدہ، ذکر اللہ پوری کائنات کی روح ہے۔ جب بدن سے روح نکل جاتی ہے، جان چلی جاتی ہے، وہ بدن بیکار، کچھ کام کا نہیں رہتا۔ اسی طرح اللہ کا ذکر کائنات کی روح ہے۔
جب روح نکل جائے گی یعنی اللہ اللہ کہنے والے بندے ختم ہو جائیں گے، کائنات بیکار ہو جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ نمبر 2، ذکر اللہ تمام عبادتوں کی روح ہے، کوئی عبادت ایسی نہیں جس میں اللہ کا ذکر نہیں۔ نمبر 3، ذکر اللہ تمام عبادات میں سب سے آسان ہے، ورنہ دوسری عبادتوں کو دیکھو، مثلا نماز کو دیکھو، کتنی ساری شرائط ہے کہ بدن کی پاکی ہو، کپڑے کی پاکی ہو، جگہ کی پاکی ہو، ستر چھپا ہوا ہو، قبلے کی طرف رخ ہو، نماز کا وقت ہو وغیرہ۔ لیکن ذکر اللہ اتنی آسان عبادت کہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں، بغیر شرط کے، بغیر قید کے، جس طرح چاہے آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، ذکر اللہ کے ذریعے دلوں کی صفائی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر چیز کے مانجھنے اور صاف کرنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے، دلوں کو مانجھنے، چمکانے اور صاف کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ نمبر 5، ذکر اللہ سے دلوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر اللہ شفاء القلوب، کہ ذکر اللہ میں دلوں کی شفا ہے۔ نمبر 6، ذکر اللہ سے انسان کو دلی سکون ملتا ہے، جیسا کہ یہ آیت جس کی وضاحت اور تفسیر ہم سن رہے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نمبر 7، ذکر اللہ کی برکت سے عادت کے کام عبادت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانا عادت کا کام ہے، استنجے کے لیے جانا عادت کا کام ہے، لیکن کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے لیا، دعا پڑھ لی، استنجا میں جانے سے پہلے اللہ کا نام لے لیا، دعا پڑھ لی، تو ہمارا یہ عادت کا کام بھی عبادت بن جائے گا۔ نمبر 8، ذکر اللہ کی وجہ سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ نمبر 9، ذکر اللہ کے ذریعے انسان کو لذت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، حضرت میں نے اللہ کا نام لیا مگر مجھے کچھ لذت اور فائدہ محسوس نہیں ہوا۔ فرمایا، بھائی یہ فائدہ کم ہے کہ تمہیں اللہ کا نام لینے کی توفیق مل گئی، اور 10واں فائدہ ہے کہ ذکر اللہ میں بڑی تاثیر ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ اللہ کا نام کتنی ہی غفلت کے ساتھ لیا جائے، اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ ایک شہزادہ بیمار ہوا، ایک بزرگ اس کی عیادت کے لیے گئے، ہاتھ میں تسبیح، دوسرے ہاتھ میں عصا۔ وہاں جا کر دیکھا وقت کا بڑا طبیب، بلکہ شاہی طبیب بو علی سینا بیٹھا ہے، مریض کی تشخیص کر رہا ہے، نسخہ تیار کر رہا ہے۔ بزرگ نے جا کر اپنا کام کرنا شروع کیا، پڑھتے رہے، پڑھ کر دم کرتے رہے۔ بو علی سینا بزرگ کی جانب متوجہ ہوا اور کہنے لگا، آپ کے پڑھنے سے کیا فائدہ؟ الفاظ منہ سے نکلے، زبان سے نکلے، ہوا میں جا کر ختم ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں علاج کر رہا ہوں، میں دوا تیار کر رہا ہوں، اس سے فائدہ ہوگا۔ بزرگ اپنا کام کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بو علی سینا سے کہا، کتے تو کیا بولا؟ اب بو علی سینا نے جب دیکھا کہ بھری مجلس میں مجھے کتا کہا گیا، غصہ ہو گیا، چہرہ سرخ۔ بزرگ اپنا کام کرتے رہے، پڑھ کر دم کرتے رہے۔
تھوڑی دیر کے بعد فرما گدھے تو اب بھی سمجھا نہیں۔ بو علی سینا کی حالت خراب ہوئی، غصے کی وجہ سے منہ سے جھاگ آنا شروع ہو گیا۔ بزرگ اپنا کام کرتے رہے، پڑھ پڑھ کر دم کرتے رہے۔ پھر فرمایا حکیم صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کا مزاج ٹھیک ہے؟ آپ کا چہرہ غصے کی وجہ سے اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کے بدن میں یہ تنتناہٹ کیسی ہے؟ بو علی سینا نے کہا آپ نے مجھے الفاظ ہی ایسے کہے کہ میرے بدن میں تنتناہٹ آ گئی۔ آپ نے مجھے کتا کہا، گدھا کہا۔ بزرگ نے کہا حکیم صاحب آپ نے تو کہا تھا الفاظ منہ سے نکلے، زبان سے نکلے، ہوا میں جا کر ختم ہو گئے، وہ کیا اثر دکھائیں گے؟ تو میں نے زبان سے منہ سے کتا کہا، گدھا کہا، میرے یہ الفاظ منہ سے نکلے، زبان سے نکلے، ہوا میں جا کر ختم ہوئے۔ ان الفاظ نے آپ پر اثر دکھایا یا نہیں دکھایا؟ تو جب لفظ کتا اثر دکھا سکتا ہے، لفظ گدھا اثر دکھا سکتا ہے، تو میں تو اپنے رب اللہ کا نام پڑھ کر اس کو دم کر رہا ہوں، تو کیا اللہ کا نام اثر نہیں دکھائے گا؟ ضرور دکھائے گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک آدمی ان کی ملاقات کے شوق میں چلا۔ سفر کرتے کرتے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹا۔ اس درخت کی ایک ٹہنی پر دو چڑیا بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی اور یہ بندہ چڑیا کی بولی جانتا تھا۔ چڑیا کیا باتیں کر رہی تھی؟ ایک چڑیا دوسری سے پوچھ رہی تھی تمہیں معلوم ہے یہ بندہ جو نیچے سویا ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ دوسری نے کہا ہاں بایزید بسطامی کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ تو اس چڑیا نے کہا ان کا تو انتقال ہو گیا۔ اب یہ آدمی بات سن کر پریشان ہوا کہ میرا تو سفر خراب ہوا، پھر سوچا کہ نکلا ہوں، چلو ملتا چلوں، دیکھ تو لوں، کچھ نہ صحیح تو قبر کی زیارت کر لوں گا۔ سفر کرتے کرتے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے میں پہنچا، پتہ چلا حضرت تو زندہ ہے، باحیات ہے۔ ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی۔ رخصتی کے وقت جب اٹھنے لگا تو کہا حضرت ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے چڑیا والی بات سنائی۔ حضرت نے کہا یہ واقعہ کب کا ہے، کس وقت کا ہے، کس دن کا ہے؟ اس نے سوچا فلاں دن فلاں وقت کا ہے۔ بایزید بسطامی نے کہا بھائی وہ چڑیا سچ کہہ رہی تھی، اس لیے کہ اس وقت واقعی تھوڑی دیر کے لیے میرا دل اللہ کی یاد اور ذکر سے غافل ہو گیا تھا، اور اللہ کی یاد سے دل کا غافل ہونا یہ تو مردے کی طرح ہے۔ اس لیے اس نے سچ کہا کہ بایزید کا تو انتقال ہو گیا۔ میرے بھائیو اندازہ لگاؤ، تھوڑی دیر کے لیے دل اللہ کی یاد سے غافل ہوا، اس کو چڑیا نے کہا مردہ ہے۔ ہمارے دلوں کا حال دیکھو، ہما وقت اللہ کی یاد سے ہم غفلت میں ہیں۔ لیکن اللہ کے بندے ایسے بھی گزرے جنہوں نے ذکر اللہ کا اتنا اہتمام کیا۔ دہلی میں دو بھائی تھے آپس میں، خالہ زاد بھائی۔ ایک بیعت تھا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، بانی تبلیغ سے۔ دوسرا بیعت تھا حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ایک مرتبہ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لے گئے۔ مولانا الیاس صاحب کی ملاقات کے لیے کھانے کے لیے بیٹھے، دونوں کے مرید بھی ساتھ میں تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھاتے کھاتے اپنے مزاج کے مطابق دعوت و تبلیغ کی، دین کی بات کرنے میں مصروف رہے۔ تو جو ان کا مرید تھا
وہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کو ٹھونسا مار کر کہنے لگا دیکھ تیرا پیر تو کھا رہا ہے اور میرا پیر تو کھاتے کھاتے بھی دین کی بات کر رہا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ لیا، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھانے سے فارغ ہوئے اور ہاتھ دھونے کے لیے تشریف لے گئے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے خادم اپنے مرید کی جانب متوجہ ہوئے اور کہا ارے تم کیا جانو اس بوڑھے کو، اس کے حجرے کی دیواروں کو بھی میں نے ذکر کرتے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر! کیا وہ بندے تھے، کیا وہ بندے تھے جن کے حجرے کی دیواریں بھی اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی، اور ایک قدم آگے بڑھ کر کہوں کیا وہ آنکھیں تھی جو ان ذکر کا مشاہدہ کر لیتی تھی۔ میرے بھائیوں، اس وقت پورا عالم افراتفری کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ انفرادی و اجتماعی توبہ کی جائے، ذکر الہی کو اپنا شیوا بنایا جائے۔ احادیث مبارکہ میں مختلف مواقع کی جو دعائیں ہمیں بتائی گئی وہ امت کو یاد کروائی جائے، ان کے سیکھنے سکھانے کا پورا اہتمام کیا جائے، بزرگوں سے مشائخ سے اپنے تعلقات کو استوار کیا جائے، ان کی مجالس کو غنیمت سمجھا جائے، ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر دل کی صفائی کروائی جائے، دل کی دنیا آباد کی جائے، تو جا کر روحانیت اور ایمانیت کی شمع روشن ہوگی۔ جو اس حقیقت کو پالے گا وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو بھی پائے گا، نا امیدی اور مایوسی کا طوفان خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر پورا اترنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ عبد الرزاق پٹوا اور شاہین عبد الرزاق پٹوا بیمار ہے، اسی طرح فرحین بانو عادل جرمن بیمار ہے، اور یوسف رنگونی خورشید سید۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور محمد یونس ملک کا آج ہی انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے، ان کو ان کے درجات کو بلند فرمائے، اہل خانہ کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک العزت کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم نجنا من النار،
اللهم احفظنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وإيمانا كاملا وإيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وصراطا مستقيما ودفاعا من كل بلاء وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقیۃ کواقیۃ الولید۔ رب کریم ہم گنہگار ہیں، ہم مجرم ہیں، رب کریم ہم عیوب اور نقائص سے بھرے ہیں، رب کریم ہم ناپاکی سے پیدا ہوئے، رب کریم ہمارے جسموں میں بدنوں میں ناپاکی بہہ رہی ہے، مرنے کے بعد مردار کو بھی ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ ہماری ابتدا ناپاکی، ہماری انتہا ناپاکی، اور درمیان میں ہم بے شمار نجاستوں کو اٹھائے پھر رہے ہیں۔ رب کریم تیری ذات پاک ہے، رب کریم تو عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ رب کریم ہم تیری تعریف کیسے بیان کریں، تیری حمد کیسے بیان کرے، تیری تسبیح کیسے بیان کرے۔ رب کریم وہ پرندے اچھے جو ہواؤں میں اڑتے ہیں تیری تسبیح کو بیان کرتے ہیں۔ رب کریم ہم تو تیری ان گنت نعمتوں کو استعمال کر کر کے بھی تیری تسبیح اور تحمید کو بیان نہیں کرتے۔ رب کریم ہماری زبان پر ہمیشہ شکوے کے جملے آتے ہیں، شکر کے کلمات نہیں آتے۔ رب کریم ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم تیرے در پر ہمہ وقت ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں شکرانے کے کلمات پیش کرتے۔ رب کریم تیرا یہ احسان کیا کم ہے کہ اس وبا کے ماحول میں بھی تو نے ہمیں بیماری سے، پریشانی سے، مصیبت سے، مرض سے بچا کر عافیت کے ساتھ رکھا ہے۔ اے اللہ آج کے دور میں یہ تیری بڑی نعمت ہے، میرے مولا تیرا شکر ادا کروں تو کیسے کروں۔ اے اللہ زبانیں چلتی نہیں، اے اللہ زبانوں پر الفاظ اور کلمات آتے نہیں، اے اللہ تیرا شکر ادا کرے تو کیسے کرے۔ الہ العالمین تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو اپنے آپ کو جانتا ہے، اور ہم ایسے ہیں جیسا کہ تو ہمیں جانتا ہے۔ اے اللہ ہم برائیوں سے، عیوب سے بھرے پڑے، اور تیری ذات عیوب سے پاک صاف خالی ہے۔ الہ العالمین تیرا نام کتنا پیارا، تیرے نام میں کیسی مٹھاس، کیسی لذت ہے۔ اے اللہ تیرا نام لیتے ہیں تو دل و دماغ کو سکون ملتا ہے۔ اے اللہ تیرا نام لینے سے دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ رب کریم تیرے نام میں بڑی تاثیر ہے۔ اے اللہ تیرا نام لینے والا بنا دے، اے اللہ تیرا نام لینے والا بنا دے۔ تیرے ناموں سے حلاوت حاصل کرنا ہمیں نصیب فرما دے، تیرے ناموں سے ہمیں سکون نصیب فرما دے۔ رب کریم تیرے ناموں سے سکون نصیب فرما، تیری محبت بٹھا دے۔ اے اللہ ہمارا جو دل ہے وہ تو بالکل کالا ہو چکا ہے، گناہوں میں ڈوب چکا ہے۔ اے اللہ ظلمت چھائی ہوئی ہے، سیاہی بھری پڑی ہے۔ اے اللہ تیرے ناموں کا صابن، اے اللہ تیرے ناموں کا صابن استعمال کر کے دلوں کی سیاہی کو روشنائی میں تبدیل فرما دے۔
الہی استغفار کی نعمت نصیب فرما، الہی توبہ کی توفیق عطا فرما، الہی توبہ کی توفیق عطا فرما، تیرے ناموں کی حلاوت اور مٹھاس نصیب فرما، تیرے نبی پر بکثرت درود پاک پڑھنا نصیب فرما دے۔ الہ العالمین جمیع امت کی مغفرت فرما، ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ پریشانیوں کو ہم کیا بیان کریں، اے اللہ ہم تو پریشانیاں ہی بیان کرتے رہتے ہیں، اے اللہ کبھی تیری بارگاہ میں شکرانے کے کلمات نہیں کہتے، لیکن ہم بندے ہیں، بندے کی شان یہی ہوتی ہے جیسے بچے کی عادت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی تکلیف کو اپنی ماں کی خدمت میں جا کر پیش کرتا ہے۔ اے اللہ ماں بچے کی کفالت کرتی ہے، رب کریم آپ تو مشفق ماں سے بھی مہربان ہیں۔ رب کریم ہم تیرے چھوٹے بندے، ذلیل بندے، حقیر بندے رب کریم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں۔ رب کریم تو خوب جانتا ہے اس وقت پورا عالم کیسی بے چینی اور بے قراری کے دور سے گزر رہا ہے۔ 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ مساجد کے اور حرمین شریفین تک کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ الہ العالمین یقیناً یہ ہمارے برے اعمال کی سزا ہے۔ الہی ہمارے معاشرے میں زنا پھیلتا چلا گیا، سود خوری کی کثرت ہوئی، دھوکے بازی اور غداری عام ہو گئی، حرام خوری بڑھ گئی۔ تو نے ہمیں جکڑ لیا، تو نے ہمیں پکڑ لیا، تو نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ آج ہمیں احساس ہوا ہے، تیری بارگاہ میں آئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہیں، اور تجھ سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں، تجھ سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ میرے مولا ہم سب کو معاف کر دے، اس بلا کو ختم فرما دے، امن و امان اور عافیت کی فضا قائم فرما دے۔ بہت سے بندے بستر علالت پر پڑے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اسپتال کے آنگن میں تڑپ تڑپ کر جان دے رہے ہیں۔ الہ العالمین، الہ العالمین ہوا کی نعمت کتنی بڑی نعمت، ہم نے قدر نہیں کی، اور آج اسی کو پانے کے لیے پھانپے پڑ رہے ہیں، ادھر ادھر بھاگنا پڑتا ہے۔ الہ العالمین کتنے بند دنیا سے چلے گئے، لمبی فہرست ہے۔ اے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پورے ماحول کو امن و امان میں تبدیل فرما، اے اللہ جملہ حاجات کو اپنے خزانے سے پوری فرما، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، محبوسین کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں گرفتار لوگوں کو عافیت کے ساتھ خلاصی نصیب فرما، بے مکانوں کو عافیت والا مکان عطا فرما، بے دکانوں کو سہولت والی دکان عطا فرما۔ اے اللہ جو اپنی ازدواجی زندگی سے پریشان ہے، اے اللہ وہاں تلخیوں کو دور فرما، امن و امان اور محبت کی فضا قائم فرما، زوجین کو ایک دوسرے کے حقوق پہچان کر ادا کرنے کا اہتمام نصیب فرما، 100% شریعت مطہرہ پر عمل کرنا آسان فرما، ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، آخرت کی ذلتی سے بچا، اپنے عرش کے سائے میں ہمیں ٹھکانہ نصیب فرما، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، ملاقات، شفاعت اور نورانی ہاتھوں سے حوض پر جام کی لذت نصیب فرما، میزان عمل میں نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، داہنے ہاتھ میں آگے کی جانب سے نام اعمال نصیب فرما، پل صراط پر نور تام عطا فرما، بجلی کی رفتار پار لگا دے، نیچے بھڑکتی ہوئی جہنم میں لڑکنے سے حفاظت فرما، جنت تک پہنچا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام
محل اپنے لطف و احسان سے نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔